حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان ملاحظہ کریں. میرے نبی کی پیاری امی آمینہ کا ایک معنی امانت والی بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی پارسا. آپ کے والد کا نام حضرت وہب. سمجھ رہے؟ سیدہ آمینہ کے والد کا نام حضرت وہب اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام حضرت عبدالمطلب، میرے نبی کے دادا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ نبی کے، زور سے بولو، نبی کے دادا. شان والی کتنی نبی کی امی. ابھی بچپن کا زمانہ ہے. ایک کاہنہ جو ہاتھ دیکھ کر کے، لکیریں دیکھ کر کے یہ بتاتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. وہ بچی جب پیدا ہوئی تو اتنی کالی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے نوکر سے کہا تھا جا اسے جا کے کہیں دفن کر کے آ جا، قتل کر دے اور دفن کر دے. اتنی کالی کو میں اپنے گھر میں رکھوں گا نہیں، یہ میرے لیے شرم کا سبب بنے گی. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. باپ نے کہا جاؤ اس کو جا کے قتل کر دو. غلام آیا، لٹایا بچی کو، تلوار اٹھائی، آواز آئی نا ظالم اسے قتل نہ کرنا. جیسے اتنا کہا نا، اس کی تلوار رک گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف دیکھا، اس نے کوئی نظر نہیں آیا. پھر تلوار اٹھائی، پھر بچی کی گردن کاٹنا چاہا. پھر آواز آئی نا اسے قتل نہ کرنا. تیسری مرتبہ جب تلوار اٹھائی، آواز آتی ہے اگر قتل کا ارادہ ہی لے کے آیا ہے تو جا اسے قتل نہ کر، چھوڑ کے چلا جا، ہم اپنے کرم سے اس کی پرورش خود کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ آواز آئی جو قتل کرنے آیا تھا وہ تو چھوڑ کے چلا گیا. پھر مشیت نے اس بچی کی پرورش کی اور اس کو وہ علم عطا فرمایا گیا، وہ علم عطا کیا گیا کہ یہ ہتھیلیاں دیکھ کر کے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں بتایا کرتی تھی. جدھر سے گزرتی تھی لوگ کہتے تھے لیلا آ رہی ہے. جسے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو. اللہ اکبر. اللہ نے یہ علم اس بچی کو دیا تھا. جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اس کے علم کے چرچے ہونے لگے. ایک دن اس کا گزر مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے مدینے سے ہونے لگا ہے. یاد رکھیے میرے سرکار کا ننہال بھی مدینہ ہے، میرے سرکار کے باپ کا ننہال بھی مدینہ ہے، میرے سرکار کے دادا کا ننہال بھی شہر مدینہ ہے. بڑا گہرا تعلق سرکار کا شہر مدینہ سے ہے. حضرت سیدہ آمینہ کے بچپن کا زمانہ اور اسی لیلا کا گزر شہر مدینہ سے جب ہونے لگا، کسی نے کہا خواتین سنو سنو کہا سنو وہ لیلا آ رہی ہے جو ہتھیلیاں دیکھ کے تقدیر بتایا کرتی ہے. آؤ اپنی اپنی تقدیر پوچھ لو. اس اعلان کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ لیلا مدینے میں داخل ہوئی ہے. شہر مدینہ میں اس خاتون نے قدم رکھا ہے. بچیوں عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے میری تقدیر بتا، کوئی کہتا ہے میری تقدیر بتا. اسی بھیڑ کے اندر جب لمبی لائن لگی تھی، دور میرے نبی کی امی سیدہ آمینہ بچپن کے زمانے میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی. کسی نے کہا تھا آمینہ تو بھی اپنے ہاتھوں کی لکیر دکھا، دیکھے تو صحیح تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے. سیدہ پیچھے کھڑی ہیں، سب نے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھائی ہیں، اپنی اپنی تقدیر کے فیصلے سن کے جا رہی ہیں. آخر میں باری آئی ہے نبی کی پیاری امی کی. ابھی بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے. آؤ کوئی ایسی دلہن دنیا میں آئی ہو تو آ کر کے بتا دو، کوئی ایسی خاتون پیدا ہوئی ہو تو کوئی لا کر کے دکھائے. اس سے زیادہ شان والی اور اتنی عظمتوں کی مالک کوئی خاتون ہو تو دکھاؤ. جیسی ساری عورتوں نے ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھا لی. بعد میں سیدہ آمنہ آئی ہے. آنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلی اس کاہنہ کے آگے کی ہے. کہا میری ہتھیلی دیکھ کے بتاؤ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. جیسی اس کاہنہ نے یوں تقدیر کی طرح اس کی ہتھیلی کی طرف دیکھا ہے، لکیریں سیدہ کی دیکھی ہیں. دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ جاتی ہے. کبھی لکیریں دیکھ رہی ہے، کبھی سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کبھی لکیریں دیکھ رہی ہے، کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے. لوگوں نے کہا تھا بتا تو صحیح جس عورت کی ہتھیلی تیرے سامنے آئی ہے تو نے تاخیر نہیں کی ہے، یوں نگاہ کے ڈالی ہے، یوں تقدیر پڑھ کے بتا دی ہے. آخر آمینہ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے جو تو بتا نہیں رہی ہے. تب اس کاہنہ نے کہا تھا لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں مجھے حیرت ہو رہی ہے، میری آنکھیں اس بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہے.
جو اس کی لکیریں کہہ رہی ہیں؟ کہا بتا تو صحیح لکیروں میں لکھا کیا ہے؟ تب اس ساکنہ نے کہا تھا سنو اس کی لکیریں بتا رہی ہے، یا تو آنے والے زمانے میں یہ خود نبی بنے گی یا کسی نبیوں کے امام کی یہ ماں بننے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہاں صاحب کوئی ایسی دلہن ہو تو لا کے دکھاؤ۔ اس کاکینہ نے کہا اس کی ہتھیلی کی لکیریں بتا رہی ہیں، یا تو یہ نبی بنے گی اور یا پھر نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ یہ رتبے کائنات میں رب نے کسے دیے؟ جس نے میرے نبی کو اپنے شکم میں رکھا ہو۔ یہ صرف رتبہ سیدہ آمینہ کو دیا گیا۔ اگر ان کی مکمل فضیلت بیان کی جائے تو سیدہ آمینہ کے لیے کئی راتیں چاہیے۔ بس ایک بات دلہن کی بتا دی اور ایک بات دولہا کی سن لو۔ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب دلہا کی کہانی سنو۔ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے تھے آخری نبی جب پیدا ہوگا مکے کی زمین پہ ہوگا، جس کے آنگن میں جلوہ گر ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی کتابیں اور ان کی جو کتابوں کے عالم تھے وہ ستارے دیکھ کے بتاتے تھے کہ ابھی اتنے دن رہ گئے ہیں۔ جی ایک دن ان کے عالم نے کہا سنو مکے میں وہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پشت میں آخری پیغمبر کا نور ہے، نام عبداللہ ہے۔ تو تمام یہودیوں نے اور نصرانیوں نے عیسائیوں نے یہ پلاننگ کی کہ کچھ بھی ہو جائے آخری پیغمبر کو دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ پلاننگ کی گئی کچھ بھی ہو جائے آخری پیغمبر کو بولو دنیا میں نہیں آنے دیں گے، یہ پلاننگ کی گئی۔ کہا پھر تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا نا اس نے کہا ایک کام کرو عبداللہ ہی کو قتل کر دو، پھر ان کا نبی ہی نہیں آئے گا۔ یہ پلاننگ ہوئی ان کی۔ اور حضرت عبداللہ کی عمر شریف ابھی 5-6 برس ہے۔ کتنی؟ یاد رکھیے کتنی؟ ذرا زور سے بول دو۔ 5-6 برس عمر شریف ہے۔ تو کہا کرنا کیا ہے؟ کہا کوئی بہادر نکالو اپنی جماعت سے۔ کہا اگر پکڑا گیا تو مارا جائے گا۔ تو کہا اتنا انعام رکھ دو کہ لوگ اپنی جان کی قیمت کو بھی کچھ نہ سمجھے۔ اتنا انعام رکھا گیا کہ جو عبداللہ کا سر کاٹ کے لائے گا اتنا دیا جائے گا کہ نسلیں آباد ہو جائیں گی، اتنا انعام دیا جائے گا کہ 7 پشتوں تک ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام رکھا گیا تو ان کا بڑا بہادر اور طاقتور انہوں نے اپنا ایک جنگ جن تیار کیا کہ جاؤ تم ان کا سر لے کر کے آؤ، اگر نہ بھی آ سکے اور تم نے قتل کر دیا تو 7 پشتوں تک کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس شرط پہ انہوں نے اپنا ایک جانباز تیار کیا اور تیار کر کے مکہ شریف کے لیے روانہ کیا۔ کس لیے؟ حضرت عبداللہ کا سر کاٹنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سفر کرتے کرتے آیا ہے اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر آتا سب سے پہلے حرم شریف آیا کرتا تھا۔ یہ بھی جو قتل کے ارادے سے آئے ہیں یہ صاحب بھی سیدھے حرم شریف آئے ہیں۔ آنے کے بعد ان کے چہرے پہ گرد تھی، بالوں پہ غبار تھا، لگتا تھا کوئی پردیسی آیا ہے، دور سے دیکھنے میں لگ رہا ہے کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آنے والا بچوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ان میں سے کون سا بچہ ہے کس سے پوچھوں؟ آخر میں نگاہ اس کی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، دیکھ کے کہتا سب سے زیادہ سمجھدار یہی بچہ لگتا ہے، کیوں نہ اسی سے عبداللہ کا پتہ پوچھا جائے۔ آیا اور حضرت عبداللہ کو اشارہ کیا۔ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہتے بیٹے میں بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے صرف ایک بچے کا پتہ چاہیے۔ کہا اس بچے کا نام کیا ہے؟ آنے والے نے کہا اس بچے کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کرو گے کیا؟ کہا مجھے اس بچے سے کام ہے۔ اتنا سنانا آپ فرماتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن چہرے سے لگتا ہے پردیسی ہو۔ کہا ہاں۔ لگتا ہے کچھ کھایا بھی نہیں ہے؟ کہا ہاں بھوک بھی ہے۔ کہا پانی بھی نہیں پیا ہے؟ کہا ہاں پیاس کی بھی شدت ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لانے کے بعد خانے کعبہ کے اندر جو حتیم کی حد ہے وہاں لا کر کے بیٹھایا اور فرمایا ذرا ٹھہریے ابھی آتا ہوں۔ آپ فوراً دوڑے اپنے گھر گئے، کچھ پیالے میں کھجوریں لی ہیں، ایک پیالے میں پانی لیا ہے، لانے کے بعد اپنے قاتل کے آگے
لا کے رکھی ہیں. جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اس کے آگے لا کے کھجوریں رکھی. فرماتے ہیں لو یہ کھجوریں کھاؤ. کہا بیٹے پہلے عبداللہ کا پتہ بتاؤ. کہا عبداللہ کا بھی پتہ چل جائے گا, لیکن ہمارے گھر کا دستور یہ ہے جب بھی کوئی پردیسی آتا ہے ہم پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں, اس کا پیٹ بھراتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی ضرورت پوچھا کرتے ہیں. پہلے پانی پیو. آپ نے پہلا کر کے پانی پلایا, پیٹ بھر کے کھجوریں کھلائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اب بتا کام کیا ہے. اتنا سننا تھا. اس نے جب کہا ہے, جب آپ نے اتنا کہا اب بتا کام کیا ہے, تب آنے والے نے کہا تھا بیٹے تم من کے سچے لگ رہے ہو, تم نے میرا دل جیت لیا ہے. اب سنو بات تو راز کی ہے لیکن لگتا ہے تم راز کو راز رہنے دو گے, کسی کو بتاؤ گے نہیں. آپ فرماتے میرا وعدہ ہے کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہا بیٹے پھر سنو بات یہ ہے کہ جس کا نام عبداللہ ہے ہماری کتابیں بتاتی ہیں وہ آخری پیغمبر کا والد ہے. ہماری قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آخری پیغمبر کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے اور اس کے آنے سے پہلے ہم اس کے والد ہی کا سر تن سے جدا کر دیں گے. ہم اس کا سر لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو, عبداللہ کا سر بھی مل جائے گا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی اور ضرورت ہو تو بتا. کیا پیاس تو باقی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. بھوک تو باقی نہیں ہے؟ کہا بھوک بھی باقی نہیں ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا کرو گے عبداللہ کا سر لے کر؟ وہ تو بیچارہ بچہ ہے, کیا ملے گا اس کا سر کاٹ کے؟ تو اس آنے والے نے کہا تھا تو کیا جانے بیٹے اتنا انعام دیا جائے گا, اتنا انعام دیا جائے گا میری پشتیں آباد ہو جائیں گی. جب حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر تیرے انعام کا معاملہ ہے, پشتوں کا معاملہ ہے, تو لے یہ میرا سر حاضر ہے, اسے تن سے جدا کر دے اور سر کاٹ کے لے جا. آنے والے نے کہا تھا اے بیٹے میں تیرا سر تن سے کیسے جدا کروں؟ تو نے مجھے پانی پلایا ہے, تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے, میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دے, میں اس کا سر لینے آیا ہوں. تب آپ نے کہا تھا تو جس عبداللہ کی تلاش میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے میں ہی وہ عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا. آپ نے گردن جھکائی ہے, اس نے اپنی تلوار نکالی, نکالنے کے بعد مصطفیٰ کے والد کے قدموں پہ رکھی اور رو کے کہتا ہے محترم معاف کر دیجئے, اب میں سر لینے نہیں بلکہ سر دے کر کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا اب ارادہ کیسے بدل دیا؟ تب قاتل نے کہا تھا میں سمجھ گیا ہوں جس پشت کے اندر یہ نور رکھا ہے, جب یہ اتنی شان والا ہے تو پھر جو نور دنیا میں آنے والا ہے وہ کتنی شان والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ, واہ واہ, بہت خوب. زندہ باد, زندہ